دوستوں جس طرح کہ آپ دیکھ رہے ہیں میرے ساتھ موجود ہیں عبد الباسط صاحب ریسرچر ہیں اور سنگاپور میں اپنا کام کرتے ہیں ایک ریسرچ تھنک ٹینک کے ساتھ اٹیچ ہیں اور افغانستان پاکستان اور ملیٹنٹ آرگنائزیشنز کے اوپر کافی زیادہ ان کی ریسرچ ہے. باسط صاحب سب سے پہلے تو آپ کے وقت کا بہت شکریہ. Thank you, Chima Saab. Always a pleasure to be on your show. تھینک یو سر. بس اب یہ بتائیے گا کہ پاکستان اور ٹی ٹی پی کے مذاکرات جو تھے وہ کافی دیر سے جاری تھے اور ماضی میں یہ پتہ چلا کہ جی فارم جو پاکستان کے کور کمانڈر ہیں پشاور سے انہوں نے بھی ان مذاکرات کو لیڈ کیا اور وہاں سے ٹی ٹی پی کے لوگوں نے افغانستان میں لیڈ کیا. اس طرح کی بھی خبریں ہیں لیکن ایک ابھی نئی خبر آئی ہے کہ پاکستان کے جو علماء ہیں مذہبی جو قبائلی رہنما ہیں اور علماء ہیں مفتی تقی عثمانی کی سربراہی میں ایک جو مذہبی اور قبائلی رہنماؤں کا ایک وزٹ کابل کیا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں یہ کیا اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ لیول مذاکرات فیل ہو گئے ہیں کہ اب پاکستانی سرکار کو علماء کو بھیجنا پڑا جن کا جو کانسٹیٹیوشنلی یا پولیٹیکلی ان کے پاس پوزیشن بھی کوئی نہیں ہے؟ تو آپ اس کی کیا سگنیفیکینس سمجھتے ہیں اور یہ کیوں پاکستانی علماء کے ہیں؟ تھینک یو قمر. میرا خیال ہے مذاکرات جو ہیں وہ پہلے تو چلے کچھ ٹیکٹیکل جو ہے وہ رزلٹ دونوں سائڈوں نے اچیو کر لیے. یعنی جب پاکستان مذاکرات کی میز پہ ٹی ٹی پی کے ساتھ بیٹھ گیا تو ان کو انہوں نے ایک سٹیک ہولڈر مان لیا جو ان کے لیے بہت ہی بڑی کامیابی ہے. یعنی کسی بھی انسرجنٹ گروپ کے لیے جب وہ ریاست کو گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور کر دے کہ وہ اس سے آ کے بات کرے اس کی ٹرمز پہ بات کرے تو یہ بہت ہی بڑی کامیابی ہے وہ انہوں نے اچیو کی. اور پھر پاکستان نے ان سے ایک سیز فائر لے لیا کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ مارچ اور اپریل کے درمیان تقریباً 100 سے زیادہ فوجی جوان جو ہے وہ پاک افغان بارڈر پہ ان ٹی ٹی پی کے حملوں میں شہید ہو گئے تھے. ان میں افسران بھی کچھ شامل تھے. تو وہ انہوں نے ایک اوپن اینڈیڈ یا انڈیفینٹ سیز فائر آپ کو دے دیا تو یہ ٹیکٹیکل کامیابی ان کے لیے تھی. اب یہاں سے جب بات آگے چلتی ہے کہ جی اور وہ کچھ انہوں نے ان کے 102 کے قریب قیدی بھی رہا کیے اور میرا خیال ہے ابھی بھی اور قیدی رہا کیے جا رہے ہیں. یہ میڈیا میں رپورٹ نہیں ہو رہا لیکن وہ چل رہا ہے. اب جہاں پہ آ کے مذاکرات جو ہے وہ اور ایک ڈیولپمنٹ پھر یہ ہوئی کمر کے جولائی 7 کو وہ پاکستان کی جو نیشنل پارلیمنٹری کمیٹی اور نیشنل سیکیورٹی ہے اس نے آفیشیلی انڈورس کر دیا اور پاکستان آرمی کو یہ ٹاسک دے دیا کہ وہ مذاکرات کرے ٹی ٹی پی سے. اور ملٹری لیڈرشپ نے اس بریفنگ میں پارلیمنٹ کو یہ بتایا کہ وہ ٹی ٹی پی سے مذاکرات کے لیے اس لیے مجبور ہے یا کرنا پڑ رہا ہے ورنہ ٹی ٹی پی اور جو داعش خراسان ہے یا جو اسلامک اسٹیٹ آف خراسان ہے ISK اس کا نیکسس ہو جائے گا جو پاکستان کے لیے بہت ہی برا ہے. اس لیے ٹی ٹی پی سے مذاکرات جو ہے وہ ناگزیر ہو گئے. اب جہاں پہ جا کے تتل آیا ہے کمر دونوں طرف سے وہ دونوں سائڈز کی ریڈ لائنز ہیں. یعنی ٹیکٹیکلی جو اچیو ہونا تھا وہ ہو گیا اور جو ریزلٹس نکلنے تھے وہ نکل آئے. اب آ گئی ہے ہارڈ کور نیگوسیشن جس کے اندر جو سٹکنگ پوائنٹس ہیں وہ یہ ہیں. ٹی ٹی پی کی طرف سے ان کو فاٹا کا جو مرجر ہے ود کے پی اس کا ریورسل چاہیے اور فاٹا کے لیے شریعہ سسٹم ہونے چاہیے جیسا کہ طالبان کا ہے. نمبر 2 وہ اپنی آرگنائزیشن کو ڈسبینڈ نہیں کرنا چاہتے یعنی ایز اے ملیٹنٹ موومنٹ ہی کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں ود دا سیم نیم وہ نام بھی تبدیل نہیں کریں گے. نمبر 3 وہ ڈس آرم نہیں کریں گے یعنی وہ اپنا اسلحہ اپنے پاس رکھیں گے. وہ جو بھی گارنٹیز دے رہی ہیں کہ فاٹا سے باہر نہیں آئے گا وغیرہ وغیرہ لیکن نہ تو ڈس آرم ہونے کے لیے تیار ہے نہ ڈس بینڈ کرنے کے لیے تیار ہے آرگنائزیشن کو نہ فاٹا کے مرجر سے پیچھے ہونے کے لیے تیار ہے. پاکستان کی طرف سے فاٹا کا مرجر ریورس کرنا از اے ریڈ لائن. وہی تینوں چیزیں ہیں. ڈس آرم کرنا از اے مسٹ اور آرگنائزیشن کو ڈس بینڈ کرنا از اے مسٹ لیکن اس پہ شاید کوئی پاکستان فلیکسیبلٹی دکھا دے لیکن وہ ڈس آرم کرنا از اے مسٹ صرف لائسنسڈ ویپنز الاؤ کریں گے. تو یہاں پہ آ کے مذاکرات پھنس گئے. تو ایک تو پاکستان نے انہیں یہ کہا کہ مذاکرات جاری رکھتے ہیں جتنا مرضی ڈیڈ لاک ہو لیٹس کنٹینیو ٹاکنگ.
تو اب جب اسٹیٹ کی ریڈ لائنز کے اوپر ٹی ٹی پی نے کسی قسم کی لچک یا فلیکسیبلٹی دکھانے سے انکار کیا، تو اب پھر ان علماء کو بھیجا گیا، جس میں تقی عثمانی صاحب ہیں جو لیڈنگ فگر ہیں، لیڈر ہیں، اسکالر ہیں دیوبند اسکول آف تھاٹ کے، طالبان بھی دیوبند اسکول آف تھاٹ کے ہیں اور ان کی بہت رسپیکٹ ہے طالبان میں. اسی طرح سے جو پنج پیر مدرسہ کے جو محتمم اور کیئر ٹیکر ہیں ان کو بھی بھیجا گیا، اور علماء بھی تھے، تاکہ وہ جا کے ٹی ٹی پی سے مذاکرات کریں اور ان کو ان کے سٹانس کو سافن کرنے کی کوشش کریں. لیکن جہاں تک مجھے پتا ہے، میڈیا میں رپورٹ بھی ہو چکا ہے، وہ بھی ناکام ہو. ٹی ٹی پی نے کسی قسم کی کوئی نرمی نہیں برتی، بلکہ ایک 2 یا 3 پیج کا جس میں کوئی 8 نکاتی مطالبات ہیں جو ان علماء کو بھی پیش کر دیے ہیں، اور کیٹیگوریکلی پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کو ان اسلامک کہہ رہے ہیں، اور وہ ان کی کنسیڈرڈ پوزیشن ہے، اس سے وہ پیچھے ہٹنے پہ تیار نہیں ہے. تو اگر وہ یہ پوزیشن ریوزٹ کر لیتے ہیں تو جو ان کی ایڈیولوجیکل لیجیٹیمیسی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. یعنی اگر وہ پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کو اسلامک کہہ لیں تو ان کی جو مزاحمتی تحریک کا جواز ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، پھر ان کو تحریک طالبان پاکستان کہلوانے کا حق ہی نہیں ہے. ہم اس سے ایگری کریں یا ڈس ایگری کریں وہ ایک علیحدہ ڈیبیٹ ہے، اس لیے وہ یہ نہیں کر سکتے. آخری پوائنٹ کہ ان کو یہ سمجھ آ گئی ہے ٹی ٹی پی کو کہ پاکستانی ریاست اس وقت کمزور ہے، پاکستانی ریاست جو ہے وہ خلفشار کا شکار ہے اندرونی طور پہ، پولیٹیکلی، اکنومیکلی، اور وہ ٹی ٹی پی کا کچھ بگاڑ نہیں سکتی کیونکہ ٹی ٹی پی افغانستان میں بیسڈ ہے، تو وہ ان کا کچھ نہیں کر سکتی. اس لیے ایک ویک ریاست جو پولیٹیکلی اکنومیکلی سٹرگل کر رہی ہے اور ٹی ٹی پی کے اوپر ان کا کوئی پریشر کام نہیں کرے گا، تو یہ اس کے اندر کوئی شبہ ہی نہیں ہے کہ وہ ان حالات میں اپنے مطالبات اور سخت کریں گے بجائے اس کے کہ نرم کریں. اور آخری چیز کہ ٹی ٹی پی کو یہ بھی پتا ہے کہ ان مذاکرات کی نومبر تک کوئی آؤٹ کم نہیں نکلنی جب تک کہ کوئی نیا آرمی چیف نہ آ جائے. باجوہ صاحب نے ریٹائر ہونا ہے، تو اس وقت تک یہ مذاکرات نے ڈریگ کرنا ہے اور یہ بھی اس مذاکرات کو چلائیں گے. پھر جب بھی کوئی نیا آرمی چیف آتا ہے اس کی کاؤنٹر ٹیررزم پہ کیا پالیسی ہوگی، افغان طالبان کو لے کے ٹی ٹی پی کی طرف کیا مذاکرات کونٹی، وہ اس وقت دیکھا جائے گا. تو جو ٹوسٹ پاکستان میں چیمہ صاحب آیا ہے، تو اگر تو فیاض حمید صاحب آرمی چیف بن جاتے ہیں تو پھر تو ٹی ٹی پی کے مذاکرات جو ہیں وہ کسی طرح لگتے ہوئے بھی نظر آئیں گے، بٹ نومبر تک یہ مذاکرات ڈریگ کریں گے. کمر بالکل ٹھیک ہے. یہ تو یہاں سے جو چیز سچویشن ڈیولپ ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ایز اے ویک اسٹیٹ ایمرج ہو رہا ہے، بیکاز پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے اور بہت سارے اور فیکٹرز ہیں. آپ نے ریڈ لائنز کا بھی ذکر کیا. یہ باسط صاحب جو ریڈ لائنز ہیں یہ پاکستان کے اندر اس چیز کی بڑی چہمگوئیاں ہو رہی ہیں کہ بھائی جو اسٹیٹ آف پاکستان ہے اس نے ایک تو سرنڈر کر دیا، اور ٹی ٹی پی کے سامنے کئی لوگوں کا یہ کہنا ہے، کہیں کو تھا کہ بھائی نہیں ہم نے سرنڈر نہیں کیا، یہ ڈائلاگ ہے، ٹاکس ہیں، یہ کرنی پڑتی ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ریڈ پاکستان کی کیا ریڈ لائنز ہیں جو بیسیکلی، اور طالبان کی کیا ریڈ لائن ہے؟ کیونکہ بہت سارے لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ پاکستان میں کہ طالبان سے بات ہی نہ کریں، صرف عام جو ان سے جو ہے وہ ملیٹریلی ڈیل کریں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو ریڈ لائنز ہیں یہ ذرا ہمیں بتائیں تاکہ ہم وہ کلیئرلی سمجھ سکیں، اور تاکہ عوام کو بھی پتہ چل سکے کہ ہماری جو اسٹیٹ ہے وہ اتنی کمزور کیوں ہوتی جا رہی ہے. میں ذرا چیزیں پرسپیکٹیو میں ڈالتا ہوں تاکہ آسان ہو جائے. دیکھیں پاکستان کے ٹی ٹی پی کو لے کے آپشنز کیا ہے. پاکستان کے آپشن ہے فرام بیڈ ٹو ورس. اس میں کوئی گڈ آپشن نہیں ہے. یور آپشنز آر فرام بیڈ ٹو ورس. What you are choosing is the least bad option to talk. آپ کیا کریں گے؟ آپ can you follow a kinetic strategy against TTP? No.
ٹی ٹی پی افغانستان میں بیسڈ ہے, آپ کتنا آپریشن کریں گے؟ آپ افغان طالبان کو اپنے اگینسٹ کر لیں گے, آلریڈی ہیں وہ, آپ سے لڑائی شروع کر دیں گے, تو آپ ملیٹریلی تو زیادہ کر نہیں سکتے. مذاکرات میں آپ ان کو سافن نہیں کر پا رہے ہیں, ان کا جو ایٹیٹیوڈ ہے وہ زیادہ سے زیادہ ریجڈ ہوتا جا رہا ہے, کیونکہ انہیں پتا ہے کہ ایک آپ کمزور ہے, دوسرا آپ کو ان مذاکرات کی ضرورت زیادہ ہے, ان کو کم ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو یور آپشنز آر فرام بیڈ ٹو ورڈس, آپ لیسٹ بیڈ آپشن پہ کہ چلیں سیز فائر مل گیا, ان کو ڈریگ کراؤ تاکہ جو اینڈ لیس سیز فائر ہے اس کا ہی بینیفٹ ملتا رہے, ورنہ تو اب تک کوئی نہ کوئی چیز نکل آتی, نہیں نکل رہی. تو جو ریڈ لائنز ہیں وہ دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ فاٹا کا مرجر پاکستان اس کا ریورسل کسی صورت میں نہیں چاہے گا. اب پاکستان انہیں یہ کہہ رہا ہے, مولانا فضل الرحمان کے تھرو بھی کلوا رہا ہے, اور یہ تقی عثمانی صاحب یہ بھی گئے ہیں کہ آپ لوگ آ جائیں, ہم یہ معاملہ پارلیمنٹ میں لے جائیں گے اور اس کا کوئی نہ کوئی مڈل وے نکال لیں گے. لیکن وہ اس پہ ٹرسٹ کرنے پہ نہیں تیار ہے. اسی طریقے سے جو تنظیمی ڈھانچہ ہے تحریک طالبان پاکستان یا ٹی ٹی پی کا, وہ کہتے ہیں جی اس کو آپ ڈیزالو کر دیں, کوئی اور نام سے آ جائیں. وہ کہتے ہیں جی نہیں, یہ ہمارا وجود ہے, یہ وجود اب نام ہماری شناخت بن چکا ہے, شناخت کو کیسے, وہی بات میں دوبارہ کہ اگر شناخت چھوڑ دیں تو پھر وجود کا جواز نہیں رہتا نا, اور اسلحہ نہیں چھوڑیں گے, وہ لانا چاہیں گے. اور پاکستان کی یہی تینوں ریورس ڈائریکشن میں ریڈ لائنز ہے کہ یہ الاؤ نہیں کریں گے. تو لیسٹ بیڈ آپشن کو آپ چوز کر رہے ہیں, لیکن یہ تو ہونا تھا جب آپ نے 20 سال کہا کہ طالبان اور طرح کی آرگنائزیشن ہے, ٹی ٹی پی اور طرح کی آرگنائزیشن ہے, اور انٹرنیشنلی یہی نیریٹو سیل ہوتا رہا. اور پھر جب افغان طالبان کا ٹیک اوور امیجیٹ نظر آیا تو آپ نے کہا جی یہ تو دونوں ایک ہی طرح کی تنظیمیں ہیں, پولیٹیکلی, ایتھنیکلی, ایڈیولوجیکلی اور جغرافیکلی بہت ہی کنٹیگوس ہے, ایک دوسرے کے ساتھ ملی ہوئی ہیں, مل کے لڑتی رہی ہیں, ایک ہی جگہ پہ کو ہیبیٹیٹ کرتے ہیں, ایک ہی ان کا امیر ہے. ٹی ٹی پی بھی جو طالبان کے امیر ہے اسی کو اپنا امیر مانتے ہیں, تو ان میں تو کوئی فرق نہیں ہے. تو جس طرح کا ایک سرکلز میں ہم گھوم رہے تھے, ہم نے اسی جگہ پہنچنا تھا جہاں ہم اب پہنچ چکے ہیں. تو اس کا کوئی اسٹریٹ فارورڈ کمر آنسر نہیں ہے, اس کی کوئی پازیٹیو آؤٹ کم ایٹ لیسٹ جہاں سے میں چیزوں کو دیکھتا ہوں مجھے تو ہوتی بھی نظر نہیں آتی. نہ طالبان ان کو پش کریں گے ایک حد سے زیادہ کہ وہ پاکستان کے ساتھ کمپرومائز کر کے کوئی کرے. آپ دیکھیں طالبان کر کیا رہے ہیں, طالبان کی اسٹریٹجی بڑی انٹرسٹنگ ہے. 1 سال تقریباً مکمل ہو جائے گا اگست میں. طالبان کیا کرے, طالبان کے مسائل ہیں تاجکستان کے ساتھ, کیونکہ جو امراللہ صالح وغیرہ ہے یا جو این آر ایف چلتی ہے وہ تاجکستان سے نیشنل ریزسٹنس فرنٹ جو ہے وہ ایک مزاحمتی تحریک اینٹی طالبان ریزسٹنس موومنٹ نارتھ میں پنجشیر وغیرہ میں چل رہی ہے. ابھی 3 دنوں پہلے ایک نئی تنظیم وجود میں آئی ہے جس کا نام ہے تحریک طالبان تاجکستان. ٹھیک ہے جی, وہ آگئی وجود میں, کیوں کہ ان کے اختلافات ہیں کس سے, تاجکستان سے. ایک آرگنائزیشن آلریڈی ایگزسٹ کرتی ہے تحریک طالبان پاکستان, اس کو طالبان ایز اے لیوریج یوز کر رہے ہیں اگینسٹ پاکستان. تحریک طالبان تاجکستان یوز ہوگی ایز اے لیوریج اگینسٹ تاجکستان. اچھا, چائنا کے ساتھ میری ازمپشن ہے کوئی ڈفرینسز ہوئے. پہلے بدخشاں سے جو ای ٹی آئی ایم جو ویگر ملیٹنٹس تھے ان کی فیملیز کو موو کیا on the Chinese demand from Badakhshan, which is closer to the Chinese border, to the neighboring Takhar province. اب کچھ فیملیز تخار سے واپس چلی گئی ہیں بدخشاں سے, تو چائنا کا کنسرن لیول اوپر چلا جائے گا. تو طالبان جو ہے وہ بڑا ایک یہ ہائی سٹیک ہائی رسک گیمبل لے رہے ہیں کہ وہ ان گروپس کو یوز کر رہے ہیں فار as a leverage against different countries, Pakistan, Tajikistan, to certain extent China. تو وہ کبھی ٹی ٹی پی کو گیو اپ نہیں کریں گے. تو مجھے تو یہ مذاکرات کہیں جاتے ہوئے نظر نہیں آتے قمر. ان فیکٹ اٹس اے ڈینجرس سچویشن
जितना लंबा तालिबान का रूल होगा उतना स्ट्रेंथन और एम्बोल्डन होंगे, उतना खतरा आपको बढ़ता जाएगा। देखे ना, जो पार्लियामेंट्री कमेटी और नेशनल सिक्योरिटी को यह बताया गया कि अगर कोई फाइनल डील हो जाती है, लेट्स से कोई बहुत ही बड़ा कॉम्प्रोमाइज पाकिस्तानी रियासत करती है, तो जो लोग रीसेटल होंगे फ्रॉम अफगानिस्तान टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ फाटा, प्राइमरीली नॉर्थ वजीरिस्तान, साउथ वजीरिस्तान, 30,000 लोग हैं, 30,000 पीपल, यानी मिलिटेंट और उनकी फैमिलीज। तो हमारा अंदाजा था कि टीटीपी इन टोटल है को 8 से 10,000। अब जो फिगर वो बता रहे हैं, वो बता रहे हैं 30। इससे आपको पता चलता है कि प्रॉब्लम का मैग्नीट्यूड कितना बड़ा है। तो ये तो बहुत बड़ी तादाद है, और इसमें फैमिलीज भी हैं, इसमें फैमिलीज भी हैं। तो आप ये कह लें कि अगर 15,000 भी या 16-17,000 वो हैं, तो स्टिल द फिगर जो टीटीपी का है वो 10 से 12,000 का तो मिनिमम है, विच इज अ बिग नंबर। तो इतने लोगों को अगर आप फाटा में अलाउ कर देंगे तो पाकिस्तान की काउंटर टेररिज्म की गेम्स पे बहुत बड़ा सेटबैक होगा ये, और इट गिव्स अ वेरी रॉन्ग प्रेसिडेंस एज वेल। बिल्कुल ठीक है। तो लार्जली तो बादशाह साहब ये पता चला कि इस सारे जो क्राइसिस है अफगानिस्तान में, जो कुछ अभी हो रहा है, या अमेरिकन विड्रॉल है, इसका जो सबसे बड़ा नुकसान है वो पाकिस्तान को है कि दुनिया जो अपने घरों में चली गई, जिसका जो नुकसान हुआ वो जो भी हुआ, लेकिन आज भी हम जो है वो वहीं पे बैठे हुए हैं और फंसे हुए हैं। आप क्या देखते हैं बादशाह साहब, अगर डील हो भी जाती है, ये 25-30 हजार बंदा पाकिस्तान आ भी जाता है, तो मामलात फिर किधर जाएंगे? क्योंकि अफगान तालिबान जो है वो हमारे लिए दर्द सर उसी तरह है, इंटरनेशनल रिकग्निशन उनकी है नहीं है। ये जो लोग पाकिस्तान में लेट से आते हैं, ये इनकी कोई डी रेडिकलाइजेशन तो हुई नहीं है। ठीक है, ये अपने वेपन्स ड्रॉप कर देंगे और उस सिचुएशन में चले जाएंगे। मुस्तकबिल आप फ्यूचर आप किस तरह ड्रॉ करते हैं पाकिस्तान का, ये जो एक इन मिलिटेंट्स के साथ जो रिलेशनशिप है? और जरा काइंडली अफगानिस्तान से लेंस से बताइएगा, क्योंकि असल प्रॉब्लम हमारे लिए अफगानिस्तान है। ये लोग तो अब भी वहां बैठे हुए हैं, अगर इन्होंने पाकिस्तान आना तो हम इनको मुस्तकबिल में कैसा मुस्तकबिल देखते हैं अगर ये पाकिस्तान आ जाते हैं, क्योंकि इनकी फैमिलीज वहां पे, इनका आना जाना वो लगा रहेगा, और ये बहुत बड़ी डिमांड होती है अफगानिस्तान की, हमारे लोगों को आने जाने दिया जाए। तो मैं जवाब को एक और तरीके से फ्रेम कर देता हूं कि टीटीपी के साथ जो डील है, why it is a bad idea, and you can disagree with me, but allow me to. देखिए, एक तो जैसे मैंने बताया कि अगर ये डील हो जाती है तो ये पाकिस्तान की काउंटर टेररिज्म गेन्स रिवर्स कर देगी। 85,000 people have lost their lives fighting terrorism in Pakistan. So it will be a great travesty of justice अगर टीटीपी को उनकी टर्म्स पे अलाउ किया जाता है ऑन द पाकिस्तानी सॉइल, पर्टिकुलरली जो एपीएस के लवाहिकीन है, आर्मी पब्लिक स्कूल के शुहदा, उनको बहुत ही बड़ा ये सदमा, या जो भी वो सारे लवाहिकीन जिन्होंने अपने प्यारे इस जंग में खो दिए। ठीक है, दूसरी बात आप ये देखें कमर कि अगर टीटीपी को फाटा दिया जाता है विद अ शरिया सिस्टम कि ऑटोनोमसली ठीक है यहाँ पे आप कुछ कर लें, तो नैरेटिव क्या बनेगा कि तालिबान के अफगानिस्तान में टेक ओवर के 1 साल के अंदर अंदर या इससे कुछ ज्यादा अरसा में एक डोमिनो इफेक्ट हुआ है कि फाटा में भी शरिया आ गई है और तालिबान के नीचे। ठीक है ना? तो वो जो ट्रायम्फेंट नैरेटिव है उसका स्पिल ओवर कहां तक जाएगा? पाकिस्तान तक नहीं रुकेगा, सेंट्रल एशिया में फैलेगा, बियॉन्ड पाकिस्तान और जगहों पे जाएगा, टेंजिबली एंड इनटेंजिबली। दूसरा यह है कि अगर टीटीपी के कंट्रोल में फाटा चला जाता है तो तालिबान के लिए सारों से बड़ा जो दर्द सर्द है अमेरिका को लेके वो है अलकायदा। 9/11 के बाद अलकायदा रह रही थी फाटा में, उसकी सेंचुरी थी, तो ज्यादा टाइम तो फाटा में रही है अलकायदा, कम वक्त अब तो अफगानिस्तान में, तो अब वो वापस गए हैं जब तालिबान की गेंद हुई है। तो तालिबान एक तो फाटा को एज अ बफर बना देंगे अंडर टीटीपी बिटवीन अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान। दूसरा, अमेरिकी प्रेशर को रिलीज करने के लिए अगर वो अलकायदा के जो भी रेमिनेंट्स हैं उनको फाटा में मूव करा देते हैं, तो एक तो फाटा दोबारा से वो सेंचुरी ऑफ मिलिटेंट्स बनना शुरू हो जाएगी,
اور اس کا امپیکٹ پڑ جائے گا پاک US ٹائز کے اوپر, وہ ڈو مور کے پریشر دوبارہ آپ پہ آنا شروع ہو جائیں گے. تو اس حساب سے اگر آپ دیکھیں تو ٹی ٹی پی سے ایک ڈیل ان کی ٹرمز پہ کرنا از اے بیڈ آئیڈیا. اینڈ ریمبر دس کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے قمر کے جتنے تنازع ہیں, جنگیں ہوں, انسرجنسیز ہوں اور کانفلکٹس ہوں, ان کا اینڈ پہ حل مذاکرات کی میز پر ہی نکلتا ہے, نیگوسیشن سے ہی نکلتا ہے. لیکن پیس کے لیے اٹ ٹیکس ٹو ٹو ٹینگو. پیس یک طرفہ ون سائیڈڈ نہیں ہوتا. اینڈ آئی مسٹ سے دس کہ when it takes one to tango, so a no deal is better than a bad deal. A no deal is better than a bad deal. And what Pakistan is trying to achieve is a bad deal. تو اس کو اگر آپ افغان لینس سے جیسے آپ نے کہا دیکھیں, ان کے لیے تو ون ون ہے, پاکستان کے لیے لوز لوز ہے. مذاکرات فیل ہوتے ہیں تو وہ دوبارہ اٹیک شروع کر دیں گے. ان کی ٹرمز پہ مذاکرات کامیاب ہوتے ہیں تو فاٹا انہیں مل جائے گا, ان کا نیریٹو بھی اٹھ جائے گا, ان کا کنٹرول بھی آ جائے گا. اور اگر مذاکرات چلتے رہتے ہیں اینڈلیسلی وداؤٹ اینی بریک تھرو تو بھی ان کو فائدہ ہے, کیونکہ ان کو مائلیج مل رہی ہے. دیکھیں نا ان کے سٹیچر میں آپ اضافہ دیکھیں کہ پہلے ریاست نے ان سے بات کی, ایک جرگے نے ان سے بات کی, آپ ایک لیڈنگ جو آپ کی ملک کے علماء ہیں انہوں نے ان سے بات کی, تو آپ کے قد میں کتنا اضافہ ہو جاتا ہے ایز اے سٹیک ہولڈر کہ اتنے لوگ آپ کے پیچھے آ رہے ہیں. تو وہ تو بیٹھے رہیں گے, اس سارے کو ملک کریں گے اپنے پروپیگنڈا کے لیے. تو ان کے لیے تو ہر سچویشن ون ون ہے. مذاکرات ناکام ہو ون ون, مذاکرات ڈریگ کرے تو ون ون, کیونکہ آپ کو پبلسٹی تو مل رہی ہے, فوٹو آپس تو مل رہے ہیں, اور اگر ان کی ٹرمز پہ ڈیل ہو جائے تو بھی ان کے لیے ون ون. اور اگر کوئی کمپرومائزنگ سچویشن نکلتی ہے تو بھی اتنا برا ان کے لیے نہیں ہے, کیونکہ الٹیمیٹلی انہیں کچھ نہ کچھ تو ملے گا. لوز لوز ہے تو وہ پاکستان کے لیے ہے. اینڈ آئی تھنک فار دا فورسیبل فیوچر اس کا کوئی حل نہیں ہے سوائے اس کے کہ پاکستان لیسٹ بیڈ آپشن جو ہے مذاکرات کرتا رہے اور وائلنس کو کم رکھے, ورنہ ابھی کوئی وائبل الٹرنیٹو مجھے تو نظر نہیں آتا. بالکل ٹھیک ہے, تھینک یو ویری مچ باز صاحب. آپ نے ڈفرینٹ اسٹیک ہولڈرس کا یہ جو پرسپیکٹو بتایا, اور پاکستان جو ہے اس کے لیے یہ بڑی مشکل ڈیل ہے, کیونکہ یہ میں تو سمجھتا ہوں کہ شاید جب سے یہ کولڈ وار سے لے کے طالبان بننا اور پھر یہ دوبارہ وار اگینسٹ ٹیررزم ہونا اور پھر یہ ساری لڑائی, اور ابھی جو جا کے 2022-23 میں یہ پروجیکٹ پتہ نہیں کلوز ہوگا بھی کہ نہیں ہوگا. اور یہ پچھلے 40-45 سال سے جن لوگوں نے بھی یہ پروجیکٹ افغانستان لانچ کیا پاکستان میں, اور اسٹریٹجک ڈیپتھ اور پتہ نہیں کیا کیا, ان لوگوں نے ہمارا بہت بڑا ایک نیشنل ٹائم جو ہے وہ ویسٹ کیا ہے. بہرحال اینی ہو, thank you very much Basit صاحب for your time and for helping us to understand these talks with the TTP. بہت شکریہ. تھینک یو قمر, بہت شکریہ.